السلام علیکم کلاس 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کیا کریں گے؟ ریڈنگ پڑھیں گے۔ بلند خوانی ہے، سچ کہو، نظم ہے یہ ہماری۔ چلے میرے ساتھ ریڈ کریں، پیج نمبر 7 کھولیں۔ سچ کہو ہمیشہ سچ ہے، بھلے مانسوں کا پیشہ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز، سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک رنج سے آزاد، سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر، سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف، وہی دانا ہے جو کہ ہے سچا، اس میں بڈھا ہو یا کوئی بچہ، ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا، جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو خوں، جھوٹ ذلت کی بات ہے اخ تو۔ اس نظم کو لکھنے والے کون ہیں؟ اسماعیل میرٹھی۔ نیچے لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے نا، اسماعیل میرٹھی۔ اس نظم کو انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا چیپٹر ہے سچ کہو۔ بولا یہ سچ جو ہے بیٹا، سچ کہنا چاہیے ہمیشہ، سچ جو ہے اچھے لوگوں کا پیشہ سچ ہے، سچ کہتے ہیں وہ ان کا پیشہ ہوتا ہے سچ بولنا، اور جو سچ کہتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے عزیز ہوتے ہیں، ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو سچ کہتا ہے چاہے بات کڑوی کتنی بھی کیوں نہ ہو، لیکن سچ ہمیشہ کہنا چاہیے۔ سچ کہنے سے انسان جو ہے شاد و آباد رہتا ہے، اس کو کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی رنج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آزاد ہوتا ہے۔ سچ کہنے والا جو ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ اس نظم میں یہ کہا جا رہا ہے، اور سچ کہنے والے کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ سچ جو ہے انسان کو سارے قصور معاف بھی کروا دیتا ہے سچ بولنے سے۔ سچا انسان ہمیشہ دانا ہوتا ہے، یعنی عقل مند ہوتا ہے، چاہے وہ بڈھا ہو چاہے وہ بچہ ہو، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ برا ہی کہلاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے اپنے آپ کو کالا کروا دیتا ہے جھوٹ بول کر، ایک دن تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا۔ اچھا، جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ ذلت نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ وہ جو ہے ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو تھو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جتنی بھی بات کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن سچ کہنا ہے۔ سچ کہنے سے انسان، ایک بات یہ ہے کہ ان سے لوگ خوش ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور سچ کہنے والے کی زندگی میں ہمیشہ کوئی پریشانی نہیں آتی، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، اس کو اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا، تو پھر اس کو پھر دوسری بار بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر تیسری بار بھی جھوٹ، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، تو گناہوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سچ بھی ایک دن کہے تو اس سے لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہی ہے، اس کا جو ہے کبھی بھی یہ بندہ سچ نہیں بول سکتا، اگر وہ سچ کہے تو بھی، کیونکہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے نا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو ہمیشہ اس طرح ایک کہانی تھی کہ ایک گاؤں میں جو ہے بھیڑیا آیا، تو ایک بچہ روز یہی بولتا تھا، جھوٹ بولتا رہتا تھا، بھیڑیا آیا، تو لوگ جا کے دیکھتے تھے تو بھیڑیا نہیں آیا، بکریاں کھانے بھیڑیا آیا، آواز دیتا رہتا، چلاتے رہتا تھا۔ تو ایک دن بھی بولا تو لوگ گئے تو وہاں بھیڑیا نہیں تھا، دوسرے دن بھی اس نے اس طرح شور کیا، وہاں دیکھا تو بھیڑیا نہیں تھا، لوگ جا کے دیکھنے لگے، بھیڑیا نہیں تھا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو لوگ گئے تو دیکھا تو بھیڑیا نہیں تھا۔ ایک دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا، اور اس لڑکے نے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا آ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، بھئی اس کی بات کا اعتبار نہ کریں۔ پھر جا کے دیکھا تو پھر جو ہے شام ہو گئی تو وہ لڑکا نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے، دیکھنے گئے لوگ، پتہ چلا کہ وہاں پہ بچہ زخمی تھا، لڑکا زخمی ہو چکا تھا۔ پھر لڑکے کو لے کے آئے تو پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح بھیڑیا آیا تھا، اور کچھ بکریاں بھی کھا گیا اور اس کو بھی زخمی کر دیا۔ تو پھر اس لڑکے نے
سبق حاصل کر لیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس لیے آج میں نے سچ کہا تو کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ انسان کو اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اس کو سچ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان کی پہچان اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے بولنے سے، اس کے کرتوتوں سے، اس کی عادتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کا ہے۔ تو اپنے اندر ہمیں خوبیاں لانی چاہیے، سچ بھی بولنا چاہیے، اخلاق بھی اپنے اچھے کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم کیا چیز صحیح کرتے ہیں اور ہمارے اندر کیا چیز بری ہے۔ تو اپنے آپ پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں کی چغلیاں لگا لیں اور دوسروں کو دیکھتے گئے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اپنے اندر بھی دیکھنا ہے ہمیں، اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دوسروں پہ طنز کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا، یعنی اپنے آپ کو اچھا بنانا، بہتر کرنا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ تو اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، جھوٹ نہ بولیں، بڑوں کا ادب کریں، اپنے اندر تمیز لے آئیں، اخلاق پیدا کریں۔ تعلیم جو ہے نا، پہلے ہم ادب سیکھیں گے، تمیز سیکھیں گے، سچ کہیں گے، اخلاق اچھے ہوں گے نا، تو تعلیم ہمارے جو ہے نا، تعلیم ہم پر زیب ہوگی، یعنی اچھی لگے گی ہم پر تعلیم۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوئی، اخلاق نہیں ہوا، جھوٹ بولتے ہیں ہم، برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کریں وہ تعلیم ہم پر سوٹ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کو راضی کس طرح کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے روزانہ، اور جھوٹ نہ بولیں گے، سچ کہیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، تمیز، ہر کسی کی، چھوٹے بڑے کی تمیز کریں گے، چھوٹوں سے بھی اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو آپ نے ان کو سنا دی، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے تب عزت کرتے ہیں جب ہم ان کی عزت کریں، ان کی بھی عزت ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ تو ہمارا چیپٹر دراصل سچ کہو نظم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ہر برائی سے ہٹا کر بھلائی کی طرف لانا ہے، سیدھے راستے کی طرف لانا ہے، اور ہر دعا میں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہدایت دے، ہم سے کسی انسان، جانور، اللہ کی کسی مخلوق کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو ہے سچ کو چھپانا نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ آپ نے جو بات بھی ہو، آپ نے جہاں کہیں دیکھی ہو، سچ کہیں، ڈریں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، سچ کہنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سچائی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جنت کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ دنیا میں بھی ان کو آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کی طرف لانا ہے، اور ہمارا دین جو ہے نا، ہمیں اچھے کاموں کی ہدایت کرتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے نا، ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سچ جو ہے نا، دیکھیں انسان کے اندر ایک برائی جب آ جاتی ہے نا، تو 100 برائیاں جنم لیتی ہیں، 100 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے ایک برائی بھی نہیں کرنی ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ جھوٹ تو پتہ نہیں، فساد ہر چیز کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں ہے، ہمیشہ سچ کہیں، والدین سے کہیں پہ بھی آپ کو جانا ہو، والدین سے اجازت لیں، اور انہیں جھوٹ نہیں بولیں کہ ہم یہاں گئے تھے، بلکہ آپ نے کہا کہ میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں، یا ماموں کے گھر جا رہے، تو پتہ چلا کہ آپ دوست کے گھر گئے ہیں۔ جہاں پہ بھی جانا ہے نا، سچ بول کے جائیں، آپ کو منع نہیں کریں گے گھر والے، اور پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ ٹیچر سے بھی جھوٹ نہیں بولیں،
والدین سے بھی جھوٹ نہیں بولیں، بڑے بہن بھائی کسی کو بھی بس جھوٹ، اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ اللہ تعالیٰ سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ کہنے والے کا ساتھ دیتا ہے اللہ پاک۔ اور اس نظم میں ہے جو ہے سچ کہو، یہ نظم ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں۔ انشاءاللہ میں ڈکٹیشن لوں گی، اس کا ڈکٹیشن ہوگا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کی یہ پویم جو ہے، یہ نظم جو ہے بغیر دیکھے سنوں گی۔ صحیح، اچھے سے آپ یاد کریے گا، پھر انشاءاللہ آگے ایکٹیویٹی ہوگی، اوکے۔ اور اس چیپٹر کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔